بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد کو جاننا، اس کے گرامر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی زبان کو نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی اس کے قواعد کو جاننا یعنی نحو صرف کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ آپ عربی بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے عربی سیکھیں، عربی آپ کو بولنا آ جائے، لکھنا آ جائے اور پڑھنا آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے نحو صرف پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا میں نے نحو صرف پڑھانے کے لیے جو سب سے پہلی کتاب میں نے چنی ہے، وہ اس کتاب کا نام ہے آسان صرف۔ یہ کتاب بہت ہی آسان ہے اور آسان زبان میں لکھی گئی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کتاب پڑھاؤں اور اس کتاب کے بعد پھر ہم آئندہ کوئی دوسری کتاب نحو کی پڑھیں گے جس میں ایڈوانس لیول کے قواعد ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سبق ہے وہ ہے علم صرف کی تعریف میں۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ علم صرف کی اصطلاحی تعریف ہے۔ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کے معنی ہے الٹنا، پلٹنا، پھیرنا۔ اس کو علم صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم صرف کے اندر ہم ایک لفظ لیتے ہیں، ایک کلمہ لیتے ہیں اور اس کو بار بار الٹتے پھرتے ہیں۔ جیسے فعل، 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 فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ایک فعل سے 14 صیغے ہم نے بنا لیے۔ اسی طریقے سے یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلن، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلوا، نفعلوا۔ تو ایک یفعلوا سے کتنے سارے صیغے بن گئے؟ تو لہٰذا ایک کلمہ سے بہت سارے کلمہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ کو لیتے ہیں اور اس کو بار بار الٹتے پھیرتے ہیں اور اس سے بہت سارے الفاظ بناتے ہیں، بہت سارے۔ تو لہٰذا اسے علم صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں، ایک کلمے کو لیتے ہیں، اس کے بہت سارے صیغے بناتے ہیں، بہت سارے فعل بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے علم صرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی لفظی تعریف اور اصطلاحی تعریف یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ علم صرف، علم صرف کیا ہے؟ یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، جیسے فعل سے فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ گردان ہے۔ ایک فعل سے 14 صیغے بن گئے، اسی کو گردان کہتے ہیں۔ صیغوں کی پہچان، جیسے اگر کوئی کام کرنے والا مذکر ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ کسی کام کو انجام دینے والا یا کسی کام کو کرنے والا اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ کوئی کام کرنے والا اگر حاضر ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ کسی کام کو کرنے والا اگر کوئی غائب ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ جیسے فعل اس ایک مرد نے کیا تو فعل اس شخص کے لیے استعمال ہوگا جو حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو اور مذکر ہو۔ فعلت اس ایک عورت نے کیا، یہ صیغہ اس عورت کے لیے استعمال ہوگا، اس شخص کے لیے استعمال ہوگا جو حاضر نہ ہو اور مؤنث ہو۔ جیسے فعلنا ہے تو فعلنا اس وقت کہیں گے جب کرنے والی بہت ساری عورتیں ہو اور وہ بھی کیا ہو، غائب ہو، ہمارے سامنے میں نہ ہو۔ تو لہٰذا صیغوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ علم صرف سیکھیں گے تو آپ کو صیغوں کی پہچان ہوگی۔ کوئی کام کرنے والا یا کہنے والا اگر مذکر ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرنا ہوگا، اگر متکلم ہے تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرنا ہوگا۔ تو اس علم کے اندر آپ کو صیغوں کی پہچان ہوتی ہے اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے فعل ہے تو فعل سے اگر تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے؟ فعلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جمع کا صیغہ بنانا ہے تو کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے واحد مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو کون سا بنے گا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ تو اس کے اندر علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان معلوم ہوتا ہے، صیغوں کی پہچان ہوتی ہے اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں چند ضروری اصطلاحات۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ تو ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اردو میں جسے ہم پیش کہتے ہیں، علم صرف کی زبان میں ہم اسے ضمہ کہیں گے۔ ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے۔ فتحہ زبر کو، فتحہ کسے کہا جاتا ہے؟ زبر کو کہا جاتا ہے۔ اور کسرہ زیر کو، یعنی ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے، فتحہ زبر کو کہا جاتا ہے اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔
مضموم، مضموم کیا ہے؟ تو مضموم کے معنی ہے پیش والا حرف، یعنی ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ جس حرف پر پیش ہے اس حرف کو ہم مضموم کہیں گے۔ مفتوح زبر والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو ہم مفتوح کہیں گے۔ اور مکسور زیر والا حرف، یعنی وہ حرف جس پر زیر ہے اس کو مکسور کہیں گے۔ تو مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف اور مکسور زیر والا حرف ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک کیا ہے؟ متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو، یعنی جس پر کوئی پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو کسی حرف پر تو اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر یا پیش ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ حرکت نہ ہونے کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی سکون اور جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو۔ زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کسی حرف پر تو اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ زبر زیر پیش کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ سکون اور جزم ہے۔ اور ساکن وہ حرف ہے جس پر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، تو وہ حرف کیا ہے؟ وہ حرف ہے ساکن۔ تشدید ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با، یعنی ایک جنس کے دو حرف ہے اس کو ہم ایک بار لکھیں گے لیکن پڑھیں گے دو بار، اسی کو تشدید کہتے ہیں۔ جیسے ربن کی با، ربن کی با کو با ایک بار لکھا گیا ہے لیکن ہم اسے دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ربن، ربن با کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا تشدید ہے۔ اور حرف مشدد کی علامت کو بھی کہتے ہیں، تشدید حرف مشدد کی علامت کو بھی کہتے ہیں۔ تو تشدید کی علامت یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ کیا تشدید ہے؟ یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ تشدید ہے۔ مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی با، یعنی جس حرف پر تشدید ہوگا، جس حرف پر یہ ہوگا یہ والا، وہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ جیسے ربن، ربن کی با، تو ربن کی با پر یہ ہے تشدید ہے، لہٰذا ربن کی با کیا ہو گیا؟ مشدد ہو گیا، تشدید والا حرف ہو گیا۔ تو تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ یہ سب آپ نورانی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے آپ جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل یہ دوسرا سبق پڑھنے والے ہیں اور یہ بھی بہت آسان ہے۔